فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. مختلف علماء اور خوش العان حفاظ سے تراویح کو سنا جائے اور ان کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے ایک ڈیٹا جمع کیا ہے اور مختلف تراویح آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلی تراویح تو چاند رات کو میں نے گھر کے پاس ہی پڑھی. پہلی رات ہم اہتمام کے ساتھ گئے علامہ حافظ اکرام صاحب کی مسجد میں، جامع مسجد ابو ذر غفاری گلستان جوہر. تو آج کی جو ہماری تراویح تھی وہ تھی حضرت علامہ احمد رضا امجدی صاحب، جامع مسجد غوث البرا بہادر آباد میں. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آج کی جو تراویح کی باری تھی علامہ قاری عبد القیوم نقبی صاحب. فإن تعلمن ولكم فلهم مما ترك من بعد وصية. آج کا دن انشاءاللہ دھوراجی کالونی میں مصطفیٰ مسجد میں مفتی احسان عطاری مدنی صاحب ان کی تراویح کو سننے جاؤں گا. وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. آج ہے تذکرہ جامع مسجد فاروق اعظم فیڈرل ایریا کا. إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. آج باری ہے انڈس مہران سوسائٹی ملیر کالونی کی. آج ہمارا دورہ کھارا در تھا اور 3 قاری صاحبان کو سننے کا شرف حاصل ہوا اور 5 ائمہ کرام کے پیچھے مکمل نماز پڑھنے کا موقع ملا. ابتدائی 12 رکعت ہم نے ام القائدین نور مسجد میں ادا کی. 4 رکعتیں پڑھائی وہ فیصل بھائی نے پڑھائی اور اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا اور اس کے بعد ہم پیدل 5 منٹ کی دوری پر بخاری مسجد کھارگر پہنچ گئے. علامہ ذیشان مدنی صاحب جو کہ کورنگی سے تشریف لا رہے ہیں. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم. تفسیر قرآن پاک سے تازہ ہوا ایمان ہے، یہ یادگار رمضان ہے. علامہ حافظ یاسر کی تلاوت اور مفتی آصف عبداللہ صاحب کا بیان میں اس پر ریویو کروں گا آج کے 10ویں ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے جو پہلے رکعتیں ادا کی ہیں اس پر تھوڑا سا ریویو کر دوں. آج 10ویں شب بھی ہے. حافظ ماس کا ختم قرآن پاک ہے حبیب مسجد مقبول آباد میں. ختم قرآن پاک میں شامل ہوئے، اس کے بعد ایک 2 اور محافل کا سلسلہ تھا. وہ محافل اٹینڈ کرنے کے بعد میں پہنچا سیدھا یادگار رمضان میں. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. یمرون علیہا، یہ لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. وہم عنہا موردون، اس حال میں گزرتے ہیں کہ وہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں. اگر آپ نے ایک پہلے کبھی وزٹ نہیں کیا یادگار رمضان کا، ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں، مزے کو مزہ آ جائے گا اور واقعی لگے گا آپ کو کہ یہ یادگار رمضان ہے. حافظ کاشان عطاری کے مسجد اقصی اکبر روڈ صدر پر یہ تراویح سناتے ہیں اور ایک مخصوص لب و لہجے کے ساتھ. یہ ماشاءاللہ کچھ سال ہوئے ہوں گے، 1 2 سال 3 سال شاید یہ سناتے تھے، لیکن اس مرتبہ مجھے یہ معلومات میں بات آئی کہ انہوں نے صدر کے بجائے گلستان جوہر کا انتخاب. مسجد ہے ہاشمی مسجد، گلستان جوہر کی بہترین مسجد. میں کچھ اور تراویح آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہاں خوبصورت پڑھنے والے حفاظ، بالخصوص عالم دین حفاظ موجود ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. یوں سمجھیں کہ اس تلاوت سے مجھے عشق ہے، اور وہ تراویح ہے علامہ قاری نذیر احمد صاحب کی جو کہ مظفر شاہ صاحب کی مسجد حبیبیہ مسجد دھوراجی میں سنا رہے ہیں تراویح. دھوراجی کے علاقے میں ہی ایک ناخدا مسجد ہے جہاں عالم دین علامہ اویس نقشبندی صاحب تراویح سناتے ہیں. کراچی کی رونق فیضان مدینہ ماشاءاللہ، جہاں قاری حنیف صاحب کا طوطی بولتا ہے ماشاءاللہ. خالد بن ولید روڈ PSHS سوسائٹی، وہاں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اس مرتبہ زیتون اشرف مسجد جو نئی تعمیر ہوئی ہے وہاں بڑی اچھی تراویح ہوئی اور وہاں بھی خواتین کا بھی اہتمام کیا گیا اور درس کا سلسلہ بھی رہا. جمشید روڈ کے گنجان علاقے میں ویسے تو کئی مساجد ہیں ماشاءاللہ، لیکن میمن مسجد جو اوپر چڑھائی کی طرف 1st فلور کی طرف ہے، غالباً اچار والی گلی کہلاتی ہے، وہ میمن مسجد میں قاری آفتاب سہروردی صاحب، یہ بھی عالم دین ہے اور یہ بھی بہت اچھی قرات میں قرآن مجید پر ہے. اسماعیل گیگم مسجد کے امام صاحب جو ہیں علامہ قاری طارق سعیدی صاحب، وہ بھی بہت اچھا قرآن مجید سناتے ہیں اور بہت شاندار پڑھتے ہیں. اگر پھر بھی کسی کا نام رہ گیا ہو، کسی کا ذکر باقاعدہ نہ ہو سکا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. دوبارہ گزارش ہے کہ اگر کوئی اطلاع آپ کو اس حوالے سے دینی ہو تو آپ مجھے تفصیل بما کلپ مشتق یا میرے
पेश तक जो नंबर दिया गया वहाँ पहुँचा दीजिएगा। इस मरतबा रमज़ान शरीफ में तबीयत में थकन की वजह से 6 रोज़ा तरावी पढ़ने का इरादा मौकूफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ एक प्लान किया, और वो प्लान क्या था ये मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ। تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. چونکہ رمضان سے پہلے بھی سفر تھا، رمضان کے دنوں میں بھی سفر ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کچھ سفر سے پہلے تراویح سن لوں گا اور بقیہ سپارے میں اپنے سفر میں تراویح کی صورت میں مکمل کر لوں گا. لیکن ایک خواہش بیدار ہوئی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ مختلف علماء اور خوش العان حفاظ سے تراویح کو سنا جائے اور ان کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو اسی جذبے کے تحت جو میرے پاس 8-10 دن تھے، میں نے کوشش کیا کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں جاؤں اور کچھ اچھی تراویح آپ کے سامنے پیش کروں. اصل میں جو علماء کرام یا عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے پڑھنے میں بھی ایک اللہ پاک اثر رکھتا ہے. ہم نے بچپن سے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور علامہ قاری رضا المصطفیٰ علیہ رحمہ کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ بہت 20 سال ان کو گزر گئے تراویح سناتے ہوئے. تو اس میں سے ہم نے اپنی زندگی میں اس انداز سے شعور کی منزل کو پہنچنے کے بعد اس طرح کا کوئی ماحول دیکھا نہیں تھا. تو اسی جذبے کے تحت میں نے ایک ڈیٹا جمع کیا ہے اور مختلف تراویح آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. اس میں عظیم شخصیات ہیں، حفاظ ہیں. بعض دفعہ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ پورا سال تقریر میں اور محافل نعت میں بہت ٹائم دیتے ہیں، لیکن ان کی تراویح کے حوالے سے مصروفیات نہیں رہتی. تو یہ جو جتنے بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، چند ایک تراویح ہیں، 10 11 12 جتنے دن مجھے ملے. تو ان دنوں میں نے مختلف تراویح سنی ہے شہر کراچی کی خاص طور سے. لیکن یہ فہرست کامل نہیں ہے، اگرچہ بہت زیادہ مستند ہے اس حوالے سے کہ علماء کرام ہیں، صحیح العقیدہ علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، پیارے پیارے پڑھنے والے، لیکن پھر بھی یہ فہرست کامل نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کر رہی ہے. آخر میں ان تمام تراویح کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ جو میرے مائنڈ میں تو تھیں لیکن اس کو میں کور نہیں کر پایا ہوں. تو آپ ہماری اس تراویح کے ولاگ کو دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا، بلکہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ بہت کام آ جائے گی انشاءاللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم نے پہلی تراویح کا سلسلہ شروع کیا علامہ اکرام صاحب. پہلی تراویح تو چاند رات کو میں نے گھر کے پاس ہی پڑھی، کیونکہ پلاننگ نہیں ہوتی، پہلی رات ہوتی ہے تو بہت زیادہ افراتفری والا ماحول ہوتا ہے. پہلی رات ہم اہتمام کے ساتھ گئے علامہ حافظ اکرام صاحب کی مسجد میں، جامع مسجد ابو ذر غفاری گلستان جوہر میں. تو ایک رات پہلے میں نے علامہ صاحب کو بتایا کہ میں انشاءاللہ آج آپ کی مسجد میں حاضری دوں گا. تو انہوں نے مجھے شیڈیول بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں پہلے تراویح سے پہلے درس ہوتا ہے. یعنی شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کہیں سے نماز ادا کر کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ادا کر کے سکون سے آ جائیں عشاء کی، تاکہ اس کے بعد آپ تراویح کو جو سننے کا آپ کا سلسلہ ہے وہ ہو سکے. اچھا، علامہ صاحب کو جو اکثریت جانتی ہے وہ ان کی شیریں بیانی کی وجہ سے جانتی ہے. تو میرے لیے یہ بھی سعادت تھی کہ میں ان کے بیان کو سنتا. تو میں نے اہتمام کے ساتھ 8:30 پر جماعت تھی اور الحمدللہ جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اقامت میں ادا کی جا رہی تھی تو میں خیر سے الحمدللہ ان کی مسجد میں پہنچ گیا. نماز با جماعت ادا ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے نظر بچا کر بیٹھا تاکہ تکلف نہ کرنا پڑے اور نمازیوں کو بھی میری وجہ سے دشواری نہ ہو. اور پھر الحمدللہ جب میں ان کے بیان میں بیٹھا، یعنی تراویح سے پہلے جو بیان کا سلسلہ تھا، تو نظر بھر کر لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور بڑے توجہ کے ساتھ ان کا بیان سن رہے تھے. کہتے ہیں کہ بھائی یہاں میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ افطار میں اور سحر میں شدت اور کی بیانی کا انتظام کروں. تو قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں خرچ کرنا ہے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے. کہاں خرچ کیا ہے؟ یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ بڑی طلب کے ساتھ انہیں سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں. اور پھر سورہ اعلیٰ انہوں نے عشاء کی نماز میں پڑھی، یعنی اعلیٰ آغاز کیا. اور پھر اس کے بعد آج کے دن کی انتخاب کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آج سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو تلاوت ہونی تھی. تو میں بڑا شائق تھا اس حوالے سے کہ میں ان کی سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو ان کی آواز میں سنوں گا. الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. اچھا، جب بیان جاری تھا تو مجھے تھوڑا سا، میں چونکہ ظہر سے نکلا ہوا تھا، ظہر کے بعد بھی قصیدہ ودہ شریف، عصر کے بعد بھی درود اکبر شریف کا ختم، اتوار کا دن تھا تو ویسے ہی تھکن لگی تو مجھے تھوڑا سا، اچھا خلاصہ تراویح میں خود بھی کرتا رہا ہوں تو مجھے ذرا نیند کا غلبہ آیا کہ، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تیسری چوتھی صف میں تھا، پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ ایک، جیسا میں نے بتایا کہ لوگوں کی کیفیت بنی ہوئی تھی کہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے اور مطلب نظر نہیں ہٹ رہی تھی. اور پھر جب ایک اور بات مجھے بڑی ایک پلس پوائنٹ یہ بھی شامل کروں کہ وہ جب آیات بتاتے کہ بھائی آیات ربا آ رہی ہیں یا آیات مدائن آ رہی ہیں یا آیت بر آ رہی ہے، تو جب تراویح میں پڑھا جاتا تو لوگوں کی دلچسپی اور توجہ بنی رہتی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جتنے نفیس علامہ صاحب خود ہیں اتنی ہی زیادہ نفیس ان کی آواز اور پھر انداز تلاوت ہے. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ.
اور پھر انتہائی گرفت کے ساتھ انہوں نے تلاوت کو ایک ہی لے میں جاری رکھا اور سامع کو لقمے تک کا بھی موقع نہ ملا ماشاءاللہ، اور اتنی توجہ کے ساتھ لوگ سنتے رہے. ادائیگی اور تلفظ پر بہت زیادہ توجہ تھی. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا، ان کے دفتر میں جانے کا موقع ملا، تو بہت سی اور باتیں میری نالج میں آئی کہ خواتین کی بھی ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ اس درس تراویح اور تراویح کی تلاوت میں موجود ہے اور اس سے استفادہ کر رہی ہے. دوران گفتگو جب میں حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، اکرام بھائی کے ساتھ، تو مختلف نمازی آ رہے تھے اور ان سے ملاقات کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ اضافی مثبت پہلو ہے کہ امام سے لوگ اس حوالے سے بڑے مربوط رہیں، اور علامہ صاحب بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہر آنے والے نمازی کو ویلکم کرتے رہے، ان کی بات کو سنتے رہے. اور یہ ایک مؤثر ذریعہ ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا کہ جو علماء کرام، جو ائمہ کرام خاص طور سے بالخصوص ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایسا ہی امام کو ہونا چاہیے. یہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ دوران تراویح یعنی رمضان کے دنوں میں کوئی اور مصروفیت نہیں رکھتے؟ تو کہا پہلے رکھتا تھا اور اب ان سلسلوں کی وجہ سے موقوف کیا. تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں ایک عرصے تک الحمدللہ. تو یہ تھی آج کی تراویح کی روٹین. اور دوران گفتگو آپ نے ان سلسلوں کو بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے نظر سے، جو میں نے تھوڑا سا کلپ لیا ہے. مختلف ولاگنگ ویڈیو بنانے کا میں موقع مناسب بھی نہیں سمجھ رہا تھا اور مجھے اتنا پراپر اچھا بھی نہیں لگتا نماز کے دوران اس طرح کے سلسلے کو، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کلپ میں لے سکا وہ آپ ملاحظہ کیجیے. آج کی جو ہماری تراویح تھی وہ تھی حضرت علامہ احمد رضا امجدی صاحب، جامع مسجد غوث الورا بہادر آباد میں، شرف آباد میں. آج کے لیے بھی میں نے ایز یوزول حسب معمول علامہ صاحب کو میسج کیا کہ میں انشاءاللہ رات آپ کی مسجد میں حاضری کے لیے آؤں گا. ایک دن پہلے میسج کیا کہ اگلی تراویح میں انشاءاللہ آپ کے یہاں پڑھوں گا. تو انہوں نے بہت وارم ویلکم کیا ماشاءاللہ. اور علامہ صاحب سے ایک واقفیت میری زمانہ طالب علمی سے ہے، غالباً 2013-14 میں ہم نے ساتھ ہی ایک سال میں الگ الگ مدارس سے درس نظامی مکمل کیا. اللہ پاک نے علامہ صاحب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ. ایک بہت اچھے حافظ تو ہیں ہی، بہت اچھے قاری بھی ہیں، بہت اچھے مقرر بھی ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اثر بھی بڑا رکھا ہے. پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ان کی طرف سے مجھے جامع مسجد غوث الورا کے لیے دعوت مل چکی، بلکہ 2-3 بار ایسا ہوا، لیکن میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا. لیکن پچھلے دنوں میں نے ان کی مسجد کا ایک ماحول دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میسج کیا تو بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے مجھے جمعہ پڑھانے کی دعوت دی. لیکن میں نے نیت کی تھی کہ میں ایک تراویح سننے جاؤں گا انشاءاللہ ان کے پاس. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا آپ کے پاس رمضان میں. تو انہوں نے کیا کیا ماشاءاللہ، تیسری شب بھی تھی حضرت سیدہ پاک کا دن، تو انہوں نے ایک پروگرام کا چھوٹا سے پروگرام کا اناؤنس کر دیا. بہرحال میں خیر سے پہنچا ماشاءاللہ. رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوئی تھی، پوری مسجد سجی ہوئی تھی. ابھی وہ مسجد زیر تعمیر ہے لیکن دل باغ باغ ہو گیا. دور دور سے لوگ ان کے پاس آ رہے تھے ماشاءاللہ، اور پوری مسجد اقامت سے پہلے پل ہو چکی ہے الحمدللہ. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس الرب. میرے ان کے پاس جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ماشاءاللہ ان کے شہر بھر میں خطابات ہوتے ہیں اور ان کے خطابات بہت زیادہ معروف ہیں، لیکن ایز اے قاری یا ایز اے قرآن ریسائٹر بہت کم لوگ ان کے اس صلاحیت سے واقف ہیں. تو میں نے سوچا کہ اپنے ریویو میں، اپنے تبصروں میں میں خاص ان کی تراویح کو بھی کوٹ کروں. بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے اس مقام پر اپنا دھاگ جما لیا ماشاءاللہ. اور یہاں اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو بار شریعت مسجد ہے، امجدیہ ہے، پہاڑی مسجد ہے، اور سوا قرات والی جو انجمن ضیاء طیبہ نے شروع کی ہے، یعنی اچھی تراویح. فیضان مدینہ ہے آگے، حمزیہ غوثیہ لون ہے بہت 2-5 منٹ کی دوری پر، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنی تعداد میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو یہ ان کی کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. میں پہنچ گیا الحمدللہ. ایز یوزل میں نے تیسری چوتھی صف میں ذرا نظر بچا کر تراویح سنی اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بہت ہی خوبصورت ترین تلاوت مجھے سننے کا موقع ملا. پچھلی تراویح کی بنسبت تھوڑی سی اونچ نیچ تھی. اونچ نیچ سے مراد یہ کہ اٹھان سے وہ لے جاتے تھے اوپر تلاوت کو، آیت کو، اور پھر دوبارہ سے لے آتے تھے. تو وہ ایک بڑا خوبصورت ماحول تھا. مزید ماحول کو خوبصورت، یعنی آپ یوں کہیں کہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی یاد تازہ کرنی ہو تو ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے جایا جائے. اور پھر دوران تراویح وہ ایک مخصوص انداز میں درود و سلام پڑھاتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا، اس کے علاوہ وظائف دیتے رہتے، جیسے سیدہ پاک کی رات ہے تو سیدہ پاک کی بات کرتے ہوئے کہ بھائی کیفیت سے پڑھیں. تو یہ ایک بزرگوں کا خاصہ بھی رہا ہے.
تو یہ ان کو فالو کرتے ہوئے ماشاءاللہ اس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے. بہرحال خیر سے یہ تراویح مکمل ہوئی اور بہت مزہ آیا. پھر اس کے بعد چونکہ میں نے بتایا کہ سیدہ پاک کی رات تھی تو ایک انہوں نے میرا اچھے طریقے سے تعارف کروایا کہ خاص تراویح سننے کے لیے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد سیدہ پاک کی محفل ہو گئی. انہوں نے اپنے درس کو بھی موقوف کر دیا اور زیادہ وقت انہوں نے مجھے مطلب مہمان کی حیثیت سے دیا, لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کا درس سنوں. تو بہرحال خیر سے آج یہ دوسری جو تراویح میں نے ذکر کرنی تھی یہ میں نے آپ کے اس ولاگ میں اور اس تبصرے میں شامل کی. آپ ذرا مناظر دیکھیے. اچھا, یہاں بھی خواتین کی ایک تعداد ہے جو مردوں کے مقابلے میں دگنی بلکہ تگنی ہے, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس طرح کے سلسلے اب خواتین کے لیے بہت اچھے انداز سے شروع ہو گئے. چوتھا ولاگ ہے ہمارے اس سیریز کا, اور آج کی جو تراویح کی باری تھی علامہ قاری عبدالقیوم نقشبندی صاحب. آپ تجوید کے بہت بڑے مدرس ہیں اور آپ کا ایک ادارہ چل رہا ہے ایک عرصہ دراز سے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے نام سے طارق روڈ کے پوش علاقے میں, اور انتہائی نفیس تجوید اور تلاوت کے ساتھ آپ تراویح سناتے ہیں عرصہ دراز سے. آج الحمدللہ ہم وہاں گئے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اچھا, آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ان کا جو ادارہ ہے نا اس میں بہت بڑے بڑے مدرسین اور قراء حضرات یہاں سے نکلے ہیں. قاری عبدالقیوم صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. آپ سوچئے جب ان کے شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ بڑی بڑی مساجد میں پاکستان اور آؤٹ آف پاکستان وہ تراویح سنا رہے ہیں, تو خود قاری صاحب کے پڑھنے کا انداز کیسا ہوگا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اچھا, بڑے مخصوص لے میں تراویح جاری ہے, نہ کوئی تصنع ہے نہ کوئی بناوٹ ہے, بالکل دھیما لہجہ ہے, دھیمے لہجے میں تراویح جاری ہے اور انتہائی دھیمے انداز سے قواعد اور مدات کا خیال رکھتے ہوئے تراویح کو سنایا جا رہا ہے. اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی سنت کو بھی قاری صاحب نے زندہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے لیے بڑی رعایت ہے, بڑے وقفے سے آرام دہ ہو کر قرآن پاک کو سنا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور بات میں نے اس تراویح میں محسوس کی کہ طوالت ہے ابتدائی رکعت میں اور آخری رکعتوں میں اختصار ہے. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں, وہ 2 بڑے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی تاخیر سے تراویح میں حاضر ہوا تو اس کو زیادہ سے زیادہ رکعت جماعت کے ساتھ مل جائیں گی. دوسرا, جو سامعین سننا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہی رکعت میں تراویح, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ یعنی مطلب وہ ایک ہی رکعت میں 1 رکوع 1.5 رکوع ایک ساتھ سن لیں گے اور پھر آخر میں اختصار ہوگا. تو یہ 2 بڑے فائدے مجھے نظر آئے, اور دوسری مساجد میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں نمازیوں میں بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے, جو بڑے سکون کے ساتھ تشہد میں, تسبیحات میں, قاعدہ اخیرہ میں بہت سکون سے جو تشہد درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے. اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے, یعنی سالوں کے نمازی ہیں, پابند نمازی ہیں یہاں پہ, جو یہاں مجھے نظر آئے. 5واں ایپیسوڈ ہے. اس میں جو دن ہے, آج میرے پاس گاڑی کوئی ساتھ چلانے والا نہیں تھا تو مجھے گاڑی چلا کر جانے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی, لیکن میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ آج کا دن انشاءاللہ دھوراجی کالونی میں مصطفیٰ مسجد میں مفتی حسان عطاری مدنی صاحب ان کی تراویح کو سننے جاؤں گا. اچھا, دن کم تھے تو یہ آج کرنا بھی ضروری تھا. میں پہنچا خیر سے مفتی حسان صاحب کی مسجد مصطفیٰ مسجد دھوراجی کالونی میں. مفتی حسان عطاری صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے, اور آپ کا سارا سال تدریسی تحریری تقریری خدمات رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑی پابندی کے ساتھ آپ ہر سال ہی رمضان میں تراویح سناتے ہیں. اور آپ کے کئی تلامذہ ہیں جو ماشاءاللہ عالم فاضل ہو چکے ہیں اور الگ الگ مراکز میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عرصہ دراز سے آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ سناتے لازمی ہیں تراویح, اور بڑے سادہ مزاج ہیں, بڑی سادہ طبیعت ہے, اور یہی سادگی آپ کی تراویح میں بھی جھلک رہی ہے. آپ ذرا تراویح کا مناظر دیکھیے. وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بہت زیادہ تو میں ریکارڈ نہیں کر سکا, اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں. اچھا نہیں لگتا مسجد میں ویڈیو, کوئی ویڈیو باہر سے مل جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ مرج کر دیتا ہوں, لیکن اس تھوڑی سی جھلک میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا سورہ فاتحہ میں بھی کہ ذرا سی آپ نے سنی ہے, سادہ سی تراویح ہے, کوئی اس میں طرز بناوٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بڑا پیارا پیارا انداز ہے, اور لوگ آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا پوری تراویح میں تلاوت میں صرف 1 لقمہ آیا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ 4-5 دن کے بعد میں نے کوئی لقمہ سنا. غلطی تو الحمدللہ پچھلے 3-4 دنوں میں نے کہیں بھی کسی بھی قاری کی نہیں محسوس کی. ماشاءاللہ اتنا اچھا اور پھر سادہ انداز ہے, اور جو لوگ ان کے ہیں نا
پھر وہ ان کو ان کے پاس ہی مزہ آتا ہے سننے میں، پھر وہ گرویدہ ہو گئے ماشاءاللہ ان کے پڑھنے کے. اور میں تو خیر گیا تھا، میں نے دیکھا اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے تو کئی علماء کرام بھی آپ کے پیچھے تراویح ادا کر رہے تھے. رفتار بھی انتہائی مناسب ہے، یعنی جب 7واں پارہ پڑھا جا رہا تھا نا تو مجھے پتہ چل رہا تھا قسم کا کفارہ بیان ہو رہا ہے، پھر شکار کی حرمت بیان ہو رہی ہے، یعنی اتنا سادگی کے ساتھ جیسے کوئی فتویٰ آپ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. 6ٹھے ایپیسوڈ ہے اور 5ویں تراویح کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور آج ہے تذکرہ جامع مسجد فاروق اعظم فیڈرل ایریا کا. یہ عرصہ زمانے سے بزرگوں کی مسجد مشہور ہے. مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس سے پہلے مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ، تو ان کے نام سے مشہور ہے. اور ماشاءاللہ اب یہاں حضرت علامہ عامر اخلاق شامی صاحب قبلہ آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ اس مسجد میں اور 4 چاند لگا دیے ہیں، تو آپ بھی عرصہ دراز سے تراویح سناتے ہیں. عامر اخلاق شامی بھائی کی تقاریر کے حوالے سے بڑی مصروفیات رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کا عربک تعلیم بہت اچھی ہے، ان کی اس وجہ سے ان کی عربی لینگویج بھی بڑی اچھی ہے. بڑے عرصے سے ماشاءاللہ یہ بھی اور پھر ان کی اہلیہ بھی، انہوں نے بھی خواتین کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، اور درس نظامی کے سلسلے بھی ہو رہے ہیں، دیگر اور لیکچرز کے گائے بگائے سلسلے بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں. تو میں یہاں پہنچا. علامہ عامر اخلاق شامی بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان کے ساتھ سفر حج کا موقع بھی رہا ہے، تو بہت ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو خوش مزاج بنایا ہے، لیکن تقریر میں بھی ماشاءاللہ ایک اپنا نمایاں نام رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا ذرا ان کے لہجے کی چاشنی کو بھی ہماری اس تراویح تبصرے میں شامل کیا جائے. بھی آپ کی مصروفیات بہت بڑی ہوئی ہیں، ملک شام، ملک عراق گائے بگائے آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ نے تراویح کا سلسلہ موقوف نہیں کیا. میں پہنچا حسب معمول نماز سے کچھ دیر پہلے. جب میں پہنچا تو توقع کے برخلاف مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ گاڑیاں در گاڑیاں لگی ہوئی ہیں گراؤنڈ کے باہر. میں تو یہ سمجھا تھا کہ بہت بڑی مسجد ہے، آسانی سے گاڑی کی پارکنگ بھی مل جائے گی، مجھے آسانی سے پارکنگ نہیں ملی. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ لائن سے گاڑیاں لگی ہوئی تھی، یعنی ایک تعداد ہے جو ان کو مستقل سننے تراویح میں آتی ہے ماشاءاللہ. یہ سے محسوس ہو رہا تھا. پھر جب میں اندر گیا تو ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی تھی، سجا ہوا تھا فاروق اعظم مسجد کا ماحول، اور علامہ عامر صاحب تراویح سنا رہے تھے. یہ ذرا ایک جھلک ملاحظہ کیجیے. اچھا، آپ کا جو انداز تراویح ہے نا وہ ذرا بھاری سا ہے، وہ بھاری ان دیٹ سینس کہ ماشاءاللہ آپ تقریر میں بڑا آپ کا مقرر شعلہ بیان کہلاتے ہیں، تو بھاری آواز ہے، تو وہ جو آواز انداز تقریر ہے نا وہ بھی جھلک رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کی تلاوت میں. تھوڑی سی فاسٹ لگی مجھے تلاوت، لیکن ماشاءاللہ یہ ہے کہ بڑا دھیمے انداز سے شروع کرتے ہیں، پھر درمیان میں رفتار تیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اختتام پھر دھیمے لہجے میں کرتے ہیں، بڑا سلو. تو میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ ان کو سننے آتے ہیں، تو ایک انداز ان کا یہ بھی لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ میں یہ تجربہ ہوا. وقومك في ضلال مبين وكذلك نريهم أجمع ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. آج باری ہے انڈس مہران سوسائٹی ملیر کالونی کی. ملیر کراچی کے اضلاع میں سے ایک بہت بڑا ضلع ہے، اور یوں سمجھیں کہ پورا ایک شہر آباد ہے چھوٹا سا کراچی کے قرب میں. تو وہاں کی ایک جینٹری ہے، وہاں کی ایک جنریشن ہے جو ماشاءاللہ دین سے قریب ہے، اور وہاں پہ بھی مختلف مساجد ہیں. تو وہاں کے لیے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتاؤں. میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ قاری نعمان نعیمی نقشبندی صاحب کے پاس جا کر تراویح میں ان کی تلاوت کو سنوں، اور الحمدللہ اس سال یہ خواہش پائے تکمیل تک پہنچی. یہ 7واں ایپیسوڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی عادت کے مطابق میں نے سب سے پہلے اطلاع دی وہاں کے لوگوں کو، کمیٹی کے حضرات کو، اور امام صاحب کو، قاری صاحب کو بالخصوص، کہ میں انشاءاللہ ملیر آ رہا ہوں تراویح سننے کے لیے. بعض دفعہ اطلاع دینا ضروری بھی ہوتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس بنیاد پر کہ یہ نہ لگے کہ بھائی بغیر اطلاع دیے اتنی دور سے آئیں. تو انہوں نے کیا کیا بھائی، گل پاشی کا انتظام کر دیا، سارے طلباء کو لائن سے کھڑا کر دیا ویلکم کے لیے، اور بہت اچھا ماحول بنا دیا کہ بھائی آپ ہماری مسجد میں. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ انڈس مہران سوسائٹی بہت خوبصورت اور عالیشان مسجد تعمیر ہو رہی ہے. یہ آلریڈی ایک مسجد ہے پہلے سے. اور
यहाँ फ़कीर ने जुम्मा भी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैंने जुम्मा पढ़ाया था तो उस वक्त रिनोवेशन नहीं हुई थी। इस मरतबा तो रिनोवेशन देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई कराची की मस्जिद है। माशाल्लाह इतना अंदर का इंटीरियर उन्होंने, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर उन्होंने बड़ा डेकोरेट किया था, मुज़य्यन शुदा स्ट्रक्चर था माशाल्लाह। बिला मुबालगा 1000 की तादाद में नमाजी होंगे जो माशाल्लाह 7वीं शब में भी, पहले तो ये होता है ना पहली दूसरी तीसरी शब को जो है ना वो ज़रा जोश होता है, लेकिन 7वीं शब भी बड़ी कैफियत के साथ कारी नोमान नईमी नक्शबंदी साहब को सुन रहे थे। और मैं तो समझता हूँ कि मलीद वालों की खुश नसीबी है कि उनको माशाल्लाह इतने प्यारे कारी साहब मैसर आए हैं। अच्छा, मुझे दौरान नमाज ख्याल आने लगा कि मैं अपनी तहरीर में लिखूंगा या व्लॉग में कहूंगा तो कहूंगा क्या कि मलीर की इस मस्जिद में आए, 1000 से ज्यादा नमाजी है माशाल्लाह, और मस्जिद में तो गुंजाइश बची ही नहीं है कि लोग जो है वो मजीद इसमें शामिल हो सकें। बल्कि वहाँ के लोगों ने बताया कि इसके अलावा बड़ी रातों में और शुरू की रातों में तो बाहर सफ़ें बिछाई जाती हैं। अभी मस्जिद इस मस्जिद में काम जारी है। अच्छा, कारी साहब की तरावी में सुन रहा था माशाल्लाह, पहली सफ़े में मैं मौजूद था तो इंतहा खूबसूरती के साथ, थोड़ा सा रफ्तार के साथ पढ़ते लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ आयत को इख्तिताम की तरफ ले जाते। वो बड़ा एक मुनफरिद इनका अंदाज़े क़िराअत था माशाल्लाह। और इसी तरीके से तिलावत आयत को जब शुरू करते तब भी यही अंदाज होता। ये देखिए कुछ रिकॉर्डिंग्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب। तरावी के बाद इंतहाई खूबसूरत महफिल हुई। अच्छा, वो महफिल में इसमें शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मकसद तरावी पर ही तबसरा है। वो महफिल के लिए अलग से किसी व्लॉग में आप देख चुके होंगे या लाइव में देख चुके होंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंतहाई बाज़ौक़ लोग थे जो महफिल में सुन रहे थे। आप सोचिए कि जब इतने बाज़ौक़ लोग हों तो उनको कुरान पाक सुनने में कितना मजा आता होगा जब कारी साहब तिलावत करते होंगे, सुभान अल्लाह। अच्छा, कारी साहब खुद भी एक बेहतरीन मुदर्रिस हैं, तजवीद के मुदर्रिस हैं, जामिया नईमा में आप पढ़ा रहे हैं और ये इनकी एक इजाफी खूबी है। लेकिन कारी साहब, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा कारी साहब खुश थे मेरे आने पर, और उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए अदा किए, हक्कर अपने आप को इस लायक नहीं समझता। जब हम वहाँ से निकले तो काफी देर तक उस तरावी का सहर हमारे जहन पर तारी रहा, सुभान अल्लाह। 8वां व्लॉग है, 8वीं किस्त है तरावी सीरीज की। आज हमारा दौरा खारदर था और आज मेरे पास 3 या 4 ऑप्शन थे, जिसमें मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट अल्लामा इरफान सियालवी साहब बहुत अच्छी तरावी सुना रहे हैं, इनके बारे में मुझे पता चला। 1-2 और ऑप्शन भी थे, लेकिन हमने जो है वो टाइम वगैरह का अंदाजा करके 2 जगहों का इंतखाब किया और 3 कारी साहिबान को सुनने का शर्फ हासिल हुआ और 5 अइम्मा करम के पीछे मुकम्मल नमाज पढ़ने का मौका मिला। यानी इशा के फ़र्ज़ किसी और इमाम के पीछे अदा किए, फिर 8 रकातें एक और कारी साहब और फिर 4 रकातें एक और हाफिज़ साहब, उसके बाद मजीद 8 रकातें एक और हाफिज़ साहब के पीछे और वितर एक और कारी साहब के पीछे पढ़ने का मौका मिला। डिटेल क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इब्तिदाई 12 रकात हमने उम्मुल कायदीन नूर मस्जिद में अदा की, और नूर मस्जिद से चूँकि एक वाबस्तगी रही है अरसे दराज तक, तो वहाँ रमज़ान गुजारने की एक अलग फीलिंग्स होती है, एक अलग वाइब्स होती हैं, खासतौर से जब तरावी में मौजूद हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें के साथ साथ एक रूहानियत, यहाँ बहुत से बुजुर्गों की आमद हुई है माशाअल्लाह, और उस्तादुल हुफ़ाज़ मौलाना हाफिज़ फैसल कादरी साहब अरसे दराज से यहाँ तरावी सुना रहे हैं। और फिर नूर मस्जिद की और फ़ज़ाइल और ख़साइस को इंशाअल्लाह फिर किसी व्लॉग में जिक्र करेंगे। सिर्फ इस वक्त बात करते हैं हम तरावी की। अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ के अलावा माशाअल्लाह चूँकि फैसल भाई जय्यद अकाबिर उलमाए करीम कराम के मामूलात पर और उनके फतावा पर अमल करते हैं, तो मैंने ये भी महसूस किया है बल्कि लोग देखते हैं कि माशाअल्लाह वो लोग जो तक़वा और परहेज़गारी के पैकर हैं, ख़ास स्पेशली जैसे माइक के मसाइल हैं या फ़ोटो मूवी के मसाइल हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास फैसल साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए नूर मस्जिद आते हैं। इसके अलावा भी कई बारीक मसाइल पर आपकी बहुत अच्छी नज़र है और आप एक मखसूस टोन में सादे तरीके से कुरान शरीफ सुनाते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो शागिर्द हैं उनके अंदर भी इसी तरह का रंग आया है। यानी आप उनके मखसूस शागिर्दों को अलग अलग मकामात पर सुनेंगे तो आपको उनकी झलक और उनका रंग उसमें नज़र आएगा। पहली जो 12 रकात हैं वो हाफिज़ फैसल भाई के शागिर्द हाफिज़ गुलाम यासीन ने सुनाई। उन्होंने भी अपने उस्ताद की तरह माशाअल्लाह
انتہائی ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی کے ساتھ اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ماشاءاللہ، کیونکہ بڑے جب پیچھے موجود ہوں تو ذرا سا آدمی کانفیڈنس لوز کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد مزید 4 رکعت جو 8 کے بعد 4 یعنی 12 رکعتیں ہم نے جو 4 رکعتیں پڑھائی وہ فیصل بھائی نے پڑھائی، اور اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا، اور اس کے بعد ہم پیدل 5 منٹ کی دوری پر بخاری مسجد کھاردر پہنچ گئے۔ کھاردر کی ایک مشہور اور جامع مسجد بخاری مسجد، اس میں علامہ ذیشان مدنی صاحب جو کہ کورنگی سے تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ بخاری مسجد سے بھی ایک میری گہری وابستگی رہی ہے، 3 سال تک مستقل میں نے یہاں مانا محافل کی ہیں، 2016 سے 2019 تک مستقل جمعہ پڑھانے آتا رہا ہوں میں اپنے علاقے سے، اور اس کے علاوہ میرا ایک طریقے سے کوئی آبائی شہر ہے، بچپن میرا اس کھاردر میں گزرا ہے، تو بہت انسیت ہے، مانوسیت ہے لوگوں سے، تو اس وجہ سے، اور پھر بخاری شریف نور مسجد کی جیسے میں نے بات کی، اسی طریقے سے بخاری شریف سے بھی ایک یاد وابستہ ہے، اور ابھی فی الحال تو الحمدللہ جو نئی کمیٹی بنی ہے اس میں فقیر شامل بھی ہے بخاری مسجد کی، تو اس وجہ سے بھی کچھ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس طرف اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ صرف ماہانہ اجتماعات ہی نہیں، بخاری مسجد میں رمضان کے علاوہ اعتکاف کی نشستیں بھی محرم میں لگائی ہیں الحمدللہ، 2 روزہ اعتکاف ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 3 روزہ 6 روزہ محافل دعا حزب البہار دارالخیرات شریف وغیرہ، تو اس میں بھی بڑا پیش رہا ہوں۔ تو یہ کھاردر کی اپنی ایک رونق ہے بخاری مسجد کی، اور یہاں کی سرگرمیوں کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علامہ ذیشان مدنی صاحب جو کورنگی سے خاص کھاردر میں روزانہ تراویح سنانے آتے ہیں، صرف تراویح نہیں سناتے بلکہ درس تراویح بھی دے رہے ہیں۔ علامہ ذیشان صاحب کی ایک ریکارڈنگ میں نے 1 یا 2 سال پہلے سنی تھی، تو میرا بڑا دل تھا کہ میں کبھی اسپیشلی ٹائم نکال کر کورنگی میں ان کی تراویح کو سننے کے لیے جاؤں گا، لیکن الحمدللہ ایسا کرنا ہوا۔ ویسے کورنگی کا ایک اپنا ایک وسیع علاقہ ہے، تو وہاں کورنگی میں بھی محبت والوں کی ایک تعداد ہے، اور کورنگی بہت بڑے اضلاع میں سے ایک ضلع ہے، جیسے ملیر کا میں نے ذکر کیا نا، تو اسی طریقے سے کورنگی بھی ایک بہت بڑا وسیع علاقہ ہے کراچی شہر کا، کراچی شہر کے مضافات کہلاتا ہے وہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اتنا وسیع علاقہ چھوڑ کے علامہ ذیشان مدنی صاحب آئے زرخیز علاقے کھاردر میں، کہ جو اس حوالے سے ویسے ہی معروف ہے سرگرمیوں کے حوالے سے۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ علامہ ذیشان صاحب جہاں کورنگی میں تراویح پڑھاتے تھے تو وہاں بھی ایک تعداد ہوتی تھی لوگوں کی جو ان کو سننے کے لیے آتی تھی، لیکن وہ تو کورنگی کو ویران کر کے کھاردر آ گئے، لیکن الحمدللہ کھاردر والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہو گئی۔ ذیشان بھائی کی آواز باریک دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، ایک پیاری باریک سی آواز ہے تلاوت میں۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ خوبصورت ترین تلاوت ہے، اور مقتدیوں کی بہت زیادہ توجہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے انداز قرات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ ختم ہوگا تو ایک نئی لہر سے ابتدا ہوگی، سلو لیتے جائیں گے، اور پھر ٹھہر کر بہت خوبصورت طریقے سے آیت کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ نیا واقعہ شروع ہوگا تو ایک نئی لہر آئے گی جو اونچائی کی طرف لے جا کر پھر اس کو ایک خوبصورت طریقے سے لہر میں لے جاتے ہوئے طرز میں پڑھتے ہوئے آپ آیت کو اور لفظوں کو مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ تلاوت انتہائی سلو ہے لیکن بہترین تلاوت ہے، سبحان اللہ۔ یہی باریک سی آواز جب درس قرآن دے تو سبحان اللہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اترنے لگا۔ بہت مزہ آیا، مجھے بہت مزہ آیا۔ دوران بیان ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا، مجھے آگے بلایا، اور پھر میں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ علامہ ذیشان مدنی صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، قبلہ علامہ حافظ قاری عاشق حسین صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ بھی انتہائی خوبصورت قاری ہیں، تو اتنے بڑے نام چن قرہ حضرات یہاں موجود ہیں۔ اور پھر میں نے ان ناموں کا انتخاب کیا کہ جن کی مصروفیات عوام میں زیادہ رہتی ہے، تو میں پے در پہ یکے بعد دیگرے الحمدللہ پچھلے تمام راتوں میں علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اپنے معمولات کو ترک کرنا، اور یقین کریں میں نے نیت کی تھی کہ اگر یہ تو ماشاءاللہ ان کا تعلق کورنگی سے ہے، میں نے اس مرتبہ نیت کی تھی کہ اگر یہ کورنگی میں پڑھائیں گے تو میں انشاءاللہ ایک تراویح ان کے پاس پڑھنے جاؤں گا، لیکن یہ ہے کھاردر والوں کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ۔ میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کورنگی چھوڑ کر آئے گئے، کورنگی کو ویران کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سلو پڑھتے ہیں، میں نے کہا میں یہی سننے آ رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے لائیو بھی اسی لیے کوشش کی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوں وہ اس حوالے سے تیار ہو جائے کہ اگر آپ کو قرآن سننا ہے نا،
کھارا در والے ہیں، میٹھا در والے ہیں، جوڑیا بازار والے ہیں، اولڈ سٹی ایریا کے آپ رہنے والے ہیں، آپ آئیں بخاری مسجد میں اور آپ کو لگے کہ واقعی قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن ایسے سنا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ آ کر دیکھیں، دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہو گیا۔ مختصر میری بھی حاضری ہو گئی، بیان تھوڑا سا میں نے کیا، کچھ نعتیں سنائی ہوں، الحمدللہ مختصر محفل نعت و بیان بھی الحمدللہ ہو گئی۔ شکایت ہے، ماں ایسی طرح باپ ایسا، پھر گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا اور اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا تفسیر قرآن پاک سے، تفسیر قرآن پاک سے تازہ ہوا ایمان ہے، یہ یادگار رمضان ہے۔ علامہ حافظ یاسر کی تلاوت اور مفتی آصف عبداللہ صاحب کا بیان، میں اس پر ریویو کروں گا آج کے 10ویں ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے جو پہلے رکعتیں ادا کی ہیں اس پر تھوڑا سا ریویو کر دوں۔ 10واں ایپیسوڈ ہے تراویح ریویو کا، 10ویں قسط ہے، اور آج 10ویں شب بھی ہے۔ حافظ معاذ کا ختم قرآن پاک ہے حبیب مسجد مقبول آباد میں۔ حافظ معاذ میرے پیارے شاگردوں میں سے ایک ہیں اور بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن 10 روزہ قرآن مجید ختم ہوتا ہے، مرکزی سطح پر نہیں ہوتا، اوپری منزل پر ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی کئی سالوں سے سنا رہے ہیں۔ آج اس تلاوت کو بھی میں شامل کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب مسجد میں علامہ تاج نواب صاحب پڑھاتے ہیں، وہ بھی بہترین قرآن مجید سناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبا قرات پر مشتمل ایک نیا سلسلہ انجمن ضیاء طیبہ کی طرف سے شروع ہوا، میں نے کچھ رکعتیں وہاں ادا کی شروع میں۔ تجوید و قرات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں اور ایک عرصے پہلے سے وہ سناتے آ رہے ہیں، اب تو وہ جوانی کا سلسلہ نہیں رہا، ورنہ ان کے متعلق میں نے سنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں، لیکن چونکہ پبلسٹی اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے وہاں لوگ اتنے نہیں تھے، اور تلاوت انہوں نے بہت اچھی کی، بہت زیادہ سلو تھے، لیکن قرآن شریف اگر سننے کی نیت سے کوئی آتا ہے تو اس کو مزہ ہی آئے گا۔ تو بہت زیادہ بڑا اہتمام نہیں تھا، آفس بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ مسجد میرے خیال میں شاید اس میں یہ مشورہ دوں کہ علاقہ اگر تبدیل ہوتا تو اس سے بہت زیادہ فرق آتا، کیونکہ یہ جس علاقے میں کر رہے ہیں وہاں اطراف میں اتنی بڑی بڑی مساجد میں اور اتنے اچھے اچھے قاری پڑھ رہے ہیں، جیسے پہاڑی مسجد ہے، امجدیہ ہے، فیضان مدینہ ہے، حمزہ غوثیہ ہے، غوث الورا مسجد کا ذکر آپ تراویح ریویو میں سن چکے ہیں، بہار شریعت مسجد ہے، تو اتنی پیاری پیاری تراویح سننے والے ہیں، تو ایسے میں ایک اور تراویح کا اضافہ اور وہ بھی مسجد میں نہ ہو تو شاید یہ میرے خیال میں اگر یہ علاقہ چینج کریں تو اس سے کوئی خوشائند پہلو نکل سکتا ہے اور انشاءاللہ اچھا اس میں پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ میں مین اپنے جو تراویح کا سلسلہ ہے آج کا 10ویں ایپیسوڈ میں، اور وہ ہے یادگار رمضان، یہ یادگار رمضان ہے، میں آپ کو وہاں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حافظ معاذ کے ختم قرآن پاک میں شامل ہوئے، اس کے بعد ایک دو اور محافل کا سلسلہ تھا، وہ محافل اٹینڈ کرنے کے بعد میں پہنچا سیدھا یادگار رمضان میں۔ مجھے آج کسی نے بتایا کہ سورہ یوسف کی تفسیر ہوگی، تو میرا دل بڑا مائل ہوا کہ ایک تو سورہ یوسف کی تفسیر ہو، حسین ترین تفسیر جسے قرآن پاک نے احسن القصص کہا، سبحان اللہ، تو وہ واقعہ سننے کے لیے، اور پھر زبان ہو مفتی آصف عبداللہ صاحب کی، اور پھر تلاوت اس پہ ہو رہی ہو میرے بہت پیارے سے بھائی علامہ حافظ یاسر، گو کہ یہ مجھ سے جونیئر ہے لیکن میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، اتنا پیارا قرآن مجید سناتے ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، کہ آپ سنیے گا، یہ ذرا کلپ میں لگانے لگا ہوں اس ریویو میں۔ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ماحول چیک کیا آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں بیان کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن یادگار رمضان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یادگار رمضان پچھلے کو 17-18 سالوں سے حمزیہ غوثیہ لون میں جاری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے 4 رکعت میں پڑھے جانے والی تلاوت کے حوالے سے درس ہوتا ہے، پھر مزید 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، وہی والی 4 رکعتیں جس کا درس ہو چکا ہے وہ تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد آئندہ جو 4 رکعتوں میں درس دیا جائے گا اس کو تلاوت کیا جائے گا، اس کا درس دیا جاتا ہے۔ تو یوں یہ رات گئے تک سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور خاص دنوں میں محفل بھی ہوتی ہے، تو یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے ماشاءاللہ یادگار رمضان کا۔ خواتین اور مردوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو عرصہ دراز سے یہ سلسلہ سننے کے لیے آتی ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے گراؤنڈ میں ماشاءاللہ، اور ماحول ذرا دیکھیے گا، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة۔ دیکھا آپ نے سبحان اللہ، بخور سے پوری خوشبو والا ماحول ہو گیا ہے،
मदीना शरीफ की यादें ताज़ा हो रही हैं और धीमे धीमे अंदाज में बयान जारी है। सुभान अल्लाह, 17-18 सालों से मैंने आपको बताया। अब तो कराची में कई मकामात पर यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो गया, लेकिन जो पहला सिलसिला था ना वो यहीं हमजिया गौसिया लॉन में शुरू हुआ था। मुफ्ती आसिफ अब्दुल्ला साहब के ने बयान किया और कारी नोमान साहब पढ़ते थे, हनफी साहब वो जो अब तंजानिया में होते हैं, और उनकी जगह अब हाफिज यासिर साहब ने संभाली है। निशानियां हैं, यमुर्रून अलैहा, ये लोग उन निशानियों के पास से गुजरते हैं। वहुम अन्हा मौरिदून, इस हाल में गुजरते हैं कि वो इन निशानियों से इबरत हासिल नहीं करते, मुंह मोड़ लेते हैं। अफलम यसीरू फिल अर्दी, क्या वो जमीन में। मुफ्ती आसिफ अब्दुल्ला साहब अपने मखसूस लबो लहजे की वजह से, शीनी बयानी की वजह से बहुत ज़्यादा मारूफ है और उनकी बातें दिल में असर करती हैं। माशाल्लाह तबीयत भी बड़ी बाअसर है और उनके गुफ्तगू में भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा असर रखा है और दूर दूर से लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, इनके दरस कुरान में शामिल होते हैं। अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए से दरस कुरान के सिलसिले को बड़ी उर्फियत और शोहरत अता की है माशाल्लाह। हम पहुंचे तो चांद जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन चमक रहा था और बखूर से जैसे कि मैंने बताया कि पूरा माहौल महक रहा था माशाल्लाह, और लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ रहे थे। मतलब वो एक समा सा होता है ना तरावी का एहतमाम के साथ, वैसा महसूस हो रहा था। और सूरह यूसुफ की आखिरी आयत की तफसीर का सिलसिला जारी था माशाल्लाह, और वो वाक़या बयान हो रहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सबको माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद उसको कंबाइन किया मुफ्ती आसिफ साहब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के मौके पर माफ़ी का, कि हुजूर ने कैसे अपने फ़तह मक्का के मौके पर लोगों को माफ़ कर दिया और कहा कि मेरे भाई यूसुफ ने ऐसा किया था और मैं उस तरीके पर। तो वो जो कैफियत बन रही थी ना इमोशनल, अल्लाह अकबर, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद माशाल्लाह जो बिल्कुल जो मेन पॉइंट आया ना यादगार रमज़ान का, हाफिज़ यासिर साहब की तलावत शुरू हुई जो आपने शुरू में सुनी माशाल्लाह। तो उन्होंने जिस अंदाज से एक लय में लेकर कुरान सूरह यूसुफ की आयतों को सुनाया, तिलावत कर रहे हैं और सूरह यूसुफ की आयत पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या हसीन वाक़या है। गुलाम बनकर आए थे इस शहर में और इस मुल्क के बादशाह बनकर लोगों को आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और फिर उसमें वो दुआ आ रही है, तवफ़नी मुस्लिम वालहिक़नी बिस्सालिहीन, कि मुझे ईमान पर मौत देना और मुझे सालिहीन के साथ उठाना। सुभान अल्लाह। तो जब यासिर भाई पढ़ रहे थे तो हरम शरीफ की सी वाइब्स आ रही थी माशाल्लाह। अगर आपने एक पहले कभी विजिट नहीं किया यादगार रमज़ान का, एक मरतबा ज़रूर विजिट करें, मज़े को मज़ा आ जाएगा और वाकई लगेगा आपको कि ये यादगार रमज़ान है। मेरी कराची शहर में आखिरी तरावी है और हाफिज़ काशान अत्तारी, इनके हवाले से मैंने आपको बताया था या शायद बताया या किसी तहरीर में जिक्र किया, याद नहीं है मुझे, कि मस्जिद अक्सा अकबर रोड सदर पर ये तरावी सुनाते हैं और एक मखसूस लबो लहजे के साथ ये माशाल्लाह कुछ साल हुए होंगे, 1-2 साल 3 साल शायद, ये सुनाते थे। लेकिन इस मरतबा मुझे ये मालूमात में बात आई कि इन्होंने सदर के बजाय गुलिस्तान जौहर का इंतखाब किया। गुलिस्तान जौहर की एक तरावी ऑलरेडी हम इसमें कवर कर चुके हैं रिव्यूज़ में, अल्लामा इकराम हुसैन साहब की। तो ये दूसरी तरावी कवर करने की 2 वजूहात है। एक तो ये कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दूसरा ये कि वो थोड़ा सा इलाका भी चेंज है, तो शायद अगर किसी को वो दूर पड़ता हो तो वो वहाँ शामिल हो सकता है। तो हाफिज़ काशान अत्तारी साहब एक मखसूस कारी के अंदाज़ में, अरब के कारी उनके अंदाज़ में ये पढ़ते हैं और ये जो इनका अंदाज़ है ना ये नापेद है। मैंने इससे पहले इस तरह का अंदाज़ नहीं सुना। और फिर जिस मस्जिद का इन्होंने इंतखाब किया ना, वो मस्जिद है हाशमी मस्जिद, गुलिस्तान जौहर की बेहतरीन मस्जिद। जब आप मस्जिद के अंदर इंटर होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये कराची की मस्जिद है। जैसा मैंने मलीर वाली मस्जिद के बारे में बताया था, वो तो अभी रेनोवेशन के मराहिल में है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आला वजू खाने, इस वक्त मैं मस्जिद क़ुबा के पास खड़ा हूँ, तो मुझे याद आई अचानक उस मस्जिद की, तो मैंने कहा आज का ये व्लॉग मैं यहीं से रिकॉर्ड करके आपके लिए भेजूँ। तो हाफिज़ काशान अत्तारी साहब की आप तरावी ज़रा सुनिए। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا। तरावी आपने सुनी माशाल्लाह, एक रिदम है, धीमा अंदाज है, ऊंचाई नहीं है और बहुत खूबसूरत तरीके से आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और अभी चूंकि नई मस्जिद है इसलिए काफ़ी लोगों को पता नहीं चला, लेकिन फिर भी बहुत तादाद है लोगों की। और मस्जिद इसमें और अच्छा मामला हो सकता है कि अगर इसकी थोड़ी सी अच्छी पब्लिसिटी की जाए कि इतनी शानदार अजीम शान मस्जिद और उससे कई ज़्यादा शानदार हाफिज़ काशान अत्तारी साहब का पढ़ना है। आलिम दीन भी हैं, खूबसूरत लबो लहजा भी है और इसके साथ साथ पक्के हाफिज़ कुरान भी हैं। तो ये कुछ तरावी थी। अब इसके बाद आखिरी किस्त है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं तकरीबन कोशिश करूँगा कि उन तमाम कारी साहिबान की जिनका मैं किसी अलग तरीके से
ریویو نہیں کر سکا ہوں ان سب کو بھی اس میں شامل کروں کراچی شہر کی. آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. تراوی سیریز کی یہ آخری قسط ہے، 12ویں 12th اور آخری ولاگ ہے. پچھلے جتنے بھی ولاگس تھے اس میں یہ تھا کہ میں میری زبان پر جو الفاظ آتے تھے وہ میں شامل کر دیتا تھا، کچھ اسکرپٹ سے لے کر اور کچھ جو میرے ذہن میں آ رہا ہوتا تو شامل کر دیتا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہر ایک کا حصہ آ جائے اور جن کے نام اب تک شامل نہیں ہوئے وہ نام بھی شامل ہو جائے، تو یہ کہ دلجوئی بھی ہو جائے اور کوشش بھی ہو کہ ہر علاقے کی کراچی کے نمائندگی ہو جائے. تو میں وہ کوشش کروں گا کہ دیکھ دیکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن میں نے پھر کہتا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کی کہ اچھی سے اچھی تراویح کے اجتماعات آپ کے سامنے میں پیش کروں، تاکہ اس سال نہ صحیح آئندہ سال آپ اس سے استفادہ کر لیں اور شہر بھر کے مختلف علاقوں کی ایک طریقے سے گویا نمائندگی بھی ہو گئی اور وہ لوگ کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں بآسانی ان بعضوق مقامات پر اپنی سہولت کے اعتبار سے شامل ہو سکیں. لیکن یہ سلسلہ ناکافی ہے. یہ میں بات پہلی قسط میں بھی بتا چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ناکافی ہے اور شہر بھر میں بتائی جانے والی یہ چند ایک تراویح کے سلسلے ہیں. 11 تراویحات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس میں اور بھی ذکر کیا ہے ضمناً، وہ الگ ہیں. میں کچھ اور تراویح آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہاں خوبصورت پڑھنے والے حفاظ بالخصوص عالم دین حفاظ موجود ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور ان قراء حضرات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ یہ اب یہاں اسٹاپ لگ گیا ہے، یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. تو میں اس حوالے سے ان لوگوں کو جو بڑے تنگ نظر رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے محبت والوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یا وہ اچھا قرآن نہیں پڑھتے، تو ان کو ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور غیروں سے موازنہ نہ کریں. بعض لوگ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسا پڑھتے ہیں. یہ موازنہ قطعی درست نہیں ہے. آپ غور کریں، میں نے جو سیریز پیش کی اس میں زیادہ تر بہادر آباد کے علاقے اور دھراجی کے علاقے کی بات کی اور یہ بہت فاصلے پر ہے. بہادر آباد اور دھراجی چند قدموں کے فاصلے پر ہی کہوں گا، منٹوں بھی نہیں، چند قدموں کے فاصلے پر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اس چھوٹے سے خطے میں بھی ساری تراویح جو اچھی سے اچھی ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہیں. اب آپ ذرا اس میں دیکھیں کہ اس میں تبصرے میں ان علاقے کے ان خاص لوگوں کو منتخب کر رہا ہوں. اچھا، اسی علاقے میں میری جو پسندیدہ تراویح ہے اس کو تو میں نے شامل ہی نہیں کیا اور وہ پسندیدہ تراویح ہے، یوں سمجھیں کہ اس تلاوت سے مجھے عشق ہے اور وہ تراویح ہے علامہ قاری نذیر احمد صاحب کی، جو کہ مظفر شاہ صاحب کی مسجد حبیبیہ مسجد دھوراجی میں سنا رہے ہیں تراویح اور بہت سالوں سے ماشاءاللہ وہ سنا رہے ہیں. ان کو تو میں نے شامل ہی نہیں کیا، حالانکہ میرا بڑا دل تھا. میں نے کچھ رکعتیں پڑھنے کا مجھے شرف ملا لیکن اس دن کے ریویو کو میں شامل نہیں کر پایا کسی وجہ سے. اچھا، ایک تو یہ قاری صاحب کا قرآن بہت لاجواب پڑھنا ہے ماشاءاللہ اور بہت اہتمام سے میں ہر سال ایک تراویح ان کے پاس سننے جاتا ہوں. میں 6 روزہ چونکہ پڑھاتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ دن ہوتے ہیں سفر کے شروع ہونے سے پہلے تو اس میں ایک خاص دن مختص کر کے قاری نذیر صاحب کے پاس ضرور جاتا ہوں. اس بار بھی گیا لیکن ولاگ میں شامل نہ کر سکا. اس کے علاوہ بھی یہ علاقہ بہت زرخیز ہے. دھوراجی کے ہی علاقے میں مفتی احسان صاحب کا آپ نے ذکر سنا. بہادر آباد کے علاقے میں 1-2 تراویح میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دھوراجی کے علاقے میں ہی ایک ناخدا مسجد ہے جہاں عالم دین علامہ اویس نقشبندی صاحب تراویح سناتے ہیں. وہ میرے بہترین ایک تو مدرس ہیں اور میرے پسندیدہ مدرسین میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور مجھے کسی نے مطلع کیا کہ وہ قرآن شریف بھی خود ہی سناتے ہیں ماشاءاللہ. اتفاق نہیں ہوا جانے کا لیکن یہ بھی ایک آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اچھا، بہادر آباد ہی کے علاقے میں ابھی میمن مسجد پہاڑی والی رہتی ہے، وہاں میں نہیں جا سکا. بہت اچھی تراویح سناتے ہیں. جامع مسجد امجدیہ ہے، امجدی رضوی دارالعلوم امجدیہ سے متصل. بہار شریعت مسجد ہے جہاں ایک روح پرور اور سننے والوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی. یہ رہ گئے. اچھا، اسی علاقے میں بہادر آباد میں اگر اس سے کچھ باہر آئے، بہادر آباد تو ہو گیا، آپ باہر آئیں تو کراچی کی رونق فیضان مدینہ ماشاءاللہ، جہاں قاری حنیف صاحب کا طوطی بولتا ہے ماشاءاللہ اور ہزاروں لوگ ان کی تراویح کو بلا مبالغہ سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں. اچھا، پھر آگے یادگار رمضان ہے. اس کو تو میں نے اپنے ولاگ میں شامل کیا ہے اور اس کا اجتماع تو ماشاءاللہ الگ سے ایک مکمل قسط آپ اس کی دیکھ چکے ہوں گے یا نہیں دیکھی تو آپ دیکھیے گا. اب اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں علاقہ وائز تو خالد بن ولید روڈ PSHS سوسائٹی، وہاں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اس مرتبہ زیتون اشرف مسجد جو نئی تعمیر ہوئی ہے وہاں بڑی اچھی تراویح ہوئی اور وہاں بھی خواتین کا بھی اہتمام کیا گیا اور درس کا سلسلہ بھی رہا. یہ بھی میری معلومات میں آئی. میں وہاں ایک درس کرنے ایک پروگرام کرنے گیا تھا تو مجھے بتایا گیا. قاری صاحب کو میں نے سنا بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، پھر آپ اگر جمشید روڈ چلے جائیں تھوڑا سا باہر کی طرف تو جمشید روڈ کے گنجان علاقے میں ویسے تو کئی مساجد ہیں ماشاءاللہ لیکن میمن مسجد جو اوپر چڑھائی کی طرف فرسٹ فلور کی طرف ہے، غالباً اچار والی گلی کہلاتی ہے، وہ میمن مسجد میں قاری آفتاب سہروردی صاحب، یہ بھی عالم دین ہے اور یہ بھی بہت اچھی قرات میں قرآن مجید سناتے ہیں
खुद आलिम दीन भी हैं। और जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ इस्माइल गीगा मस्जिद, वो कुछ गलियों के फासले पर है। इस्माइल गीगा मस्जिद के इमाम साहब जो हैं अल्लामा कारी तारिक सईदी साहब, वो भी बहुत अच्छा कुरान मजीद सुनाते हैं और बहुत शानदार पढ़ते हैं। एक एक लफ्ज़ वाज़े होता है, समझ आ रहा होता है। आम दिनों में भी माशाल्लाह मैंने इनकी तिलावत सुनी है। तरावी में मौका नहीं मिला, जाना था मुझे लेकिन मैं मौका नहीं बन पाया, तो उनसे भी लोग इस्तिफादा कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप गुलशन इकबाल आ जाएं, दोबारा पीछे की तरफ चले जाएं तो गुलशन इकबाल में आपके पास ऑप्शन होगा फैज़ान अत्तार मस्जिद 13D में, कारी ज़फ़र अत्तारी साहब वाली। वो इमाम साहब माशाल्लाह गालिबन खुद पढ़ाते हैं, इनके बेटे भी बहुत अच्छी तरावी सुनाते हैं, तो उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। फिर गुलशन इकबाल 13D में ही मेरे बिरादर अकबर, मेरे बड़े भाई हाफिज़ उस्मान साहब पिछले कई सालों से जैतून मस्जिद में सुनाते थे। फिर कुछ वक्फा या सफ़र की वजह से इस मरतबा उन्होंने फिर एक दिन के बाद एक और हाफिज़ साहब के साथ इसको ज्वाइन किया, और वो भी बहुत ठहर ठहर कर कुरान मजीद सुनाते हैं और बड़े जज्बे के साथ कुरान शरीफ सुनाते हैं, यानी ऊंचे स्केल से वो पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह। तो अगर कोई अच्छा सुनने वाला होगा तो वो यकीनन इनको पसंद करेगा। मैं एक तरावी इनके पीछे वहाँ पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मैंने स्पेशली व्लॉग में शामिल नहीं किया। लेकिन अगर गुलशन इकबाल का ऑप्शन हो आपके पास, कहीं ससुराल में जाते हैं, कहीं किसी दावत में पहुंचते हैं, तो होता ये है कि तरावी फिर वहाँ पढ़नी पड़ती है। तो ये गुलशन इकबाल के 2 ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रखी है। हाफिज़ उस्मान साहब इससे पहले खारदर में सब्ज़ मस्जिद में भी काफ़ी सालों तक तरावी सुनाते रहे। अच्छा, इसके अलावा अल्लामा कामरान साहब की मस्जिद है खुलफाए राशिदीन मस्जिद, वहाँ भी सुना है कि बहुत अच्छी तरावी सुनाते हैं। और इससे आगे सिद्दीक अकबर मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब तो माशाल्लाह आम नमाजों में रमज़ान के अलावा भी मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म करते हैं। अक्सर मुझे इनके हवाले से इत्तला मिलती है, फजर की नमाज में वो मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म करते हैं तरतीब से पढ़ते हुए माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा आगे लियाकताबाद की तरफ चले जाएं तो मुस्तफ़ा मस्जिद आजम नगर लियाकताबाद में भी हमें ये सिलसिला देखने को मिलता है, जहाँ एक कारी साहब हैं, आलिम दीन भी हैं, अल्लामा अता और रहमान साहब। उनका अक्सर मुझे मैसेज आता है कि आज मैंने नमाजों में कुरान मजीद ख़त्म कर लिया। तो आप सोचिए कि इतना कुरान मजीद वो सुनाते होंगे तो उनका कुरान मजीद कितना पक्का होगा। और फिर खुद आलिम दीन भी हैं, दर्स भी करते होंगे यकीनन। तो ये सिलसिला अगर लियाकताबाद वालों को मुयसर आए तो क्या बात है। फिर और आगे आप आते हैं तो आपको नज़र आएगी, बल्कि पीछे चले जाए फेडरल बी एरिया की तरफ, तो फेडरल एरिया की वैसे तो फारूक आजम मस्जिद का जिक्र मैंने किया है, लेकिन एक और मस्जिद है मेमन मस्जिद सिद्दीकाबाद, बड़ी वसी मस्जिद है। और मैं समझता हूँ शायद फेडरल एरिया के जो गुंजान आबादी वाला इलाका है, इसकी शायद बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मस्जिद है। तो वहाँ पे कारी अशरफ कादरी साहब है, उस्तादुल हुफ़ाज़ हैं, बड़े बड़े हुफ़ाज़ इनके शागिर्द हैं। इनके तलामिज़ा ने ही पता नहीं हज़ारों की तादाद में कुरान मजीद सुना दिया होगा तरावी में। ये बिला मुबालगा कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, अलग अलग इलाकों में। तो माशाल्लाह आप खुद सोचिए कि जिनके शागिर्दों की तादाद इतनी हो कि हज़ारों कुरान मजीद उन्होंने सुना दिए हों तरावी में, तो वो खुद कुरान पाक कैसा सुनाते होंगे माशाल्लाह। तो बड़ी दूर से लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, क्या माहौल होता होगा। अच्छा, अभी नॉर्थ कराची रहता है, न्यू कराची रहता है, नॉर्थ कराची के इलाके में मुफ्ती इसहाक मदनी साहब शेड फाउंडेशन वाली मस्जिद में, मुझे मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ सुनाते हैं। और वो एक बामल हाफिज़ कुरान हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह, और बामल हुफ़ाज़ के हाफिज़ साहब के बेटे हैं, और बाअमल हुफ़ाज़ के भाई हैं, और बाअदब हुफ़ाज़ के वो वालिद हैं। यानी इनके ख़ानदान में इतने सारे हुफ़ाज़ हैं माशाल्लाह, न जाने कितनी खूबियाँ इनके अंदर है। तो जो उनके पास सुनते होंगे उन्हें भी बड़ा लुत्फ़ आता होगा, समझ समझ कर कुरान सुनाते होंगे। अच्छा, फिर कोरंगी चले जाए, ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया। तो कोरंगी में अल्लामा ज़ीशान साहब का तो मैंने जिक्र किया ही पिछले व्लॉग में। अल्लामा कमरुद्दीन अमजदी साहब की एक क्लिप नज़र से गुजरी, तो वो भी बड़ा बेहतरीन कुरान शरीफ सुना रहे थे। मदीना मस्जिद है गालिबन कोरंगी में उनकी। अच्छा, अभी शाह फैसल कॉलोनी का मेरी मालूमात में नहीं है, किसी की मालूमात में हो तो मुझे बताइएगा। वहाँ भी बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं, तो यकीनन अच्छा पढ़ने वाले होंगे। आप डिफेंस चले जाएँ तो डिफेंस में हाफिज़ हुसैन डेडी, जो जिनको हमने मस्जिद नाइट में दुआ के लिए बुलवाया भी था, तो मेमन मस्जिद सैलानी फ़ेज़ 2 में पहली मरतबा इन्होंने कुरान पाक सुनाया। मुझे बड़ा अंदाज़ इनका पसंद है, हूबहू एक अरबी कारी को वो कॉपी करते हैं, उनका लहजा कॉपी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको सुनने में। अच्छा, फिर खारदर की बात तो वैसे हो गई है, हाफिज़ फैसल साहब और ज़ीशान मदनी साहब को मैंने कवर किया है अपने तबसरे में, लेकिन मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट अभी रहती है। इस मरतबा अल्लामा कारी इरफान सियालवी साहब, मैंने इनका नाम सुना है, मेरी इनसे मुलाकात नहीं रही, तो मुझे बताया गया कि माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा कुरान मजीद सुनाते हैं। इनकी क्लिप नज़र से गुजरी है, मैं व्लॉग में शामिल कर रहा हूँ। وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. یہ تھے قاری عرفان سیالوی صاحب. اچھا ایک اور کلپ شامل کر رہا ہوں کورنگی کے علامہ قاری قمر الدین امجدی صاحب, ان کو بھی ذرا سنیے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. جی سنا آپ نے. اچھا اب آتے ہیں ناظم آباد کی طرف. ناظم آباد کے علاقے میں مسجد ہے جامع مسجد نور الاسلام, جہاں ہمارا ماہانہ ایک اجتماع بھی ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کا. اس کے حوالے سے مجھے بتایا گیا وہ ایک بہترین آپشن ہے. جو ناظم آباد میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین آپشن ہے. قاری صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہاں علامہ غلام محی الدین صاحب ہوتے ہیں. ان کا قابل توجہ درس ہوتا ہے, بہت اچھے مدرس ہے. تو ان کی مسجد میں بہت اچھا قرآن پاک سنایا گیا ہے جو میری معلومات میں آیا ہے. یعنی مختصر یہ ہے کہ کئی اچھا پڑھنے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اس سے علاقہ وائز استفادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ کافی معاملات میں اس حوالے سے تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہیں یا وسعت نظری نہیں رکھتے, تو ہمیں اس بات کو زیر غور رکھنا چاہیے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اگر کوئی اور کسی اچھے قاری کو اس حوالے سے جانتا ہو جو عالم دین بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے, یا کم از کم سمجھ کر قرآن پاک پڑھتا ہو یا بہت اچھا قرآن پاک پڑھتا ہو تو ہماری معلومات میں لائے, اس کی تفصیل مکمل ہمیں بھیجے اور اچھا سا کلپ بھی بھیجے تو میں آئندہ کسی جگہ اس کے پروموشن میں اس کو شامل کر سکوں اور زیادہ لوگوں تک پہنچے. مقصد یہی ہے کہ زیادہ لوگوں تک وہ اچھی اور بہترین قرات پہنچ جائے اور ان لوگوں کی فہرست میں یہ نام شامل ہو جائے جو 27 روزہ یا 29 روزہ بڑی مساجد میں قرآن پاک سناتے ہیں. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, یہ فہرست صرف جو سرسری میں دے سکا یہ 27 روزہ یا 29 روزہ تراویح کی تھی, اور وہ بھی وہ تراویح جو مرکزی تراویح یعنی مساجد میں پڑھی جاتی ہے, جو مال میں پڑھی جاتی ہیں, جو پلازا میں پڑھی جاتی ہیں, جو جائے نماز پر مسلوں میں پڑھی جاتی ہے, وہ الگ ہیں, اس کے علاوہ ہیں. تو اگر آپ کوئی جیسے کوئی 6 روزہ پڑھنا چاہتا ہے پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے الگ الگ علاقوں میں مصروفیات ہوتی ہیں, یا 10 روزہ پڑھنا چاہتا ہے, 12 روزہ پڑھنا چاہتا ہے, تو ان کو بھی میں کچھ آپشنز دینا چاہتا ہوں. 6 روزہ میں فقیر میں بھی پڑھاتا ہوں, اور 10 روزہ 12 روزہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپشن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. میری مصروفیات ہوتی ہیں آشا لان فیڈرل بی ایریا میں 6 روزہ کی, تو جس میں تراویح کا خلاصہ بھی میں الحمدللہ شامل کرتا ہوں. اور البتہ اس بار نہیں سنا سکا, میرے ایک شاگرد حافظ محسن صاحب جو عالم دین بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا میرے ایک اور شاگرد ہیں حافظ ایان صاحب, اور انہوں نے 2 سال سے ماشاءاللہ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ ہے عائشہ منزل کے پاس, وہاں سنا رہے ہیں اور بہت اچھا قرآن مجید سناتے ہیں. ان کو بھی کوئی سنے نا تو لگے نا کہ یہ 6 روزہ سنا رہے ہیں, دل خوش ہو جائے گا, اور 6 روزہ تراویح کا سمجھیں کہ صحیح معنوں میں آپ کو لطف بھی آئے گا. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور میرے شاگرد ہیں, حافظ ماس ہیں جن کا ذکر میں نے کیا یادگار رمضان والے ولاگ میں, 10 روزہ سناتے ہیں. حافظ عزیر اختری ہیں, وہ بھی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر سناتے ہیں 15 روزہ. حافظ حسان بہت اچھے ناطخواں ہیں جمشید روڈ پر, وہ 10 روزہ 12 روزہ سناتے ہیں. حافظ بلال ہیں وہ سناتے ہیں. حافظ رضا المصطفیٰ میرے ایک شاگرد ہیں, وہ بھی ایک جائے نماز پر سناتے ہیں 12 روزہ یا 15 روزہ. حافظ انس ہیں ناظم آباد میں, وہ سناتے ہیں. یہ سب وہ شاگرد ہیں کہ جو مختلف مقامات پر سناتے ہیں. حافظ حمزہ رحمانی ہیں, یہ بہت اچھے ناطخواں بھی ہیں ماشاءاللہ, تو
وہ پابندی سے کئی سالوں سے میری معلومات میں ہے کہ 10-12 روزہ وہ تراویح سناتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا یہ تبصرہ؟ مزہ آیا ہوگا یقیناً کہ اتنی ساری چیزیں میں نے اس میں بڑی محنت کر کے شامل کی. اگر پھر بھی کسی کا نام رہ گیا ہو, کسی کا ذکر باقاعدہ نہ ہو سکا ہو, تو میں معذرت چاہتا ہوں. دوبارہ گزارش ہے کہ اگر کوئی اطلاع آپ کو اس حوالے سے دینی ہو تو آپ مجھے تفصیل بما کلپ مجھ تک یا میرے پیج تک جو نمبر دیا گیا وہاں پہنچا دیجیے گا. تو جن کا ذکر خیر ہوا ان تمام اقساط میں ان کو ٹیگ بھی کیجیے گا اور ان کو شیئر بھی کیجیے گا, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, ان کی دل جوئی بھی ہو, اور وہ اس پیغام کو عام کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن سکیں اور ان کی دل جوئی بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انداز سے ہمیشہ قرآن پاک پڑھنے سننے والا رکھے, اس کے معانی اور مفاہیم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے حق میں دعا کرتے رہیے گا. ابو الحسان بلال قادری. السلام علیکم.